آپ کو معلوم ہے دل بند ہو جانا کسے کہتے ہیں؟ اور دادا تو کام سے گئے اور کہنے لگے امراہ مجھے معلوم کرنا ہے نا دادا، دل بند ہونا کسے کہتے ہیں؟ آپ کو بتانا ہی پڑے گا مجھے۔ جب جان سے پیارا کوئی تکلیف میں ہو میری بچی، دادا کو بولنا پڑا۔ اچھا، اور جان سے پیارا کون ہوتا ہے؟ تم ہو نا مجھے جان سے پیاری، تم۔ ان کی اپنی آواز اب کام کر رہ گئی تھی۔ دادا دل تب بند نہیں ہوتا جب جان سے پیارا تکلیف میں ہوتا ہے، یہ دل تو تب بند ہونے لگتا ہے جب کوئی جان سے پیارا جان چھڑا لیتا ہے، جب وہ آپ کو خود سے دور کر دیتا ہے، جب وہ منہ پر تھپڑ مار دیتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ جاؤ آج سے تم میرے لیے مر گئی۔ ہاں، اور اس کی کئی گھنٹوں تک رو چکی آنکھوں نے پھر سے خود کو آنسوں کے حوالے کر دیا تھا، اور دادا تو بس اس کا نام ہی بول پائے تھے کہ امراہ۔ اور اس نے کہا اور جاننا چاہیں گے کہ کیا ہوتا ہے؟ جب وہ یہ کہہ دیتا ہے نا تو مر جانے کو دل کرتا ہے، دل چاہتا ہے کہ حلق میں ہاتھ ڈال کر سانسیں کھینچ لیں اور زندگی سے جڑا ان کا تعلق کاٹ ڈالیں، جسم چیر کر دل باہر نکال پھینکیں اور رگوں کو چھید کر ان میں دوڑتا خون بہا ڈالیں۔ اور اب تو واقعی دادا کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی تھیں، اور انہوں نے کہا کہ امراہ کیا کرنے جا رہی ہو تم؟ اور اپنے بیڈ پر بیٹھے رہنا ان کے لیے جیسے مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے کہا سنیں دادا سنیں، اب میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ اور لیپ ٹاپ میز پر رکھا اور وہ سامنے نیچے آلتی پالتی جمع کر بیٹھی تھی، اور اس نے اپنی ناک رگڑی اور ایک گہرا سانس لیا۔ اب میں بتاتی ہوں آپ کو، انسانوں کے ہجوم میں مجھے ایک انسان ملا تھا، ایک انسان دادا۔ جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھوں میں احترام ہو، اور جس کے الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی ہو اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی، جو اگر ساتھ ہو نا تو شان ہو ورنہ سب گمان۔ ایک ایسا انسان جو بولتا ہے تو زخموں پر مرہم رکھتا ہے، اور اگر نہ بولے تو زخم ہرے نہیں کرتا، جو احساسات پر کمندے نہیں ڈالتا بلکہ ان پر پھوار بن کر برستا ہے۔ وہ انسان دادا مجھے ہمیشہ اپنی قسمت پر شک رہا تھا، اور یہ شک اس انسان کے ملنے سے رشک ہو گیا تھا۔ کبھی ملے آپ ایسے انسان سے؟ آپ جانتے اس نے کبھی میرے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا، اور اگر سوال کیا بھی تو اتنا، مجھ سے شادی کرو گی؟ ہاں بس اتنا۔ اور دادا نے کہا کہ امراہ چپ ہو جاؤ، میں نے کہا نا۔ اور اس کی کیفیات میں کوئی سودائی حلول کر چکا تھا، اور سودائی سے دادا کو خوف آ رہا تھا۔ کیوں چپ ہو جاؤں اب میں؟ اب وہ رو کر ہی بولی تھی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے تمہارے اس انداز پر۔ آپ کو صرف مجھے دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہے، اور صرف دیکھ کر۔ خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ امراہ نہیں ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ کیا ہوا ہے اور تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ دادا ڈرے مت، میں مرنے تو نہیں جا رہی، اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس نے جب کہا کہ تم میرے لیے مر چکی ہو تو یہ کام تو تبھی ہو گیا تھا۔ امراہ میری بات سنو خدا کے لیے۔ اور اس نے فوراً کہا کہ آپ چپ کر کے مجھے سنیں، خدا کے لیے۔ آپ کو یہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سے سب کہا نہیں گیا۔ وہ اعلان سنے جو مجھے بلندی پر چڑھ کر کرنا تھا، کل عالم کو اکٹھا کر کے اب صرف ایک آپ کے سامنے کرتی ہوں۔
اور خشک ہونٹوں کو اس زبان سے گیلا کیا جیسے اسے یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ وہ اس حالت میں اس کا نام لیں۔ مجھے انسانوں سے دلچسپی نہیں تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ انسانوں میں کوئی آلیان بھی ہے۔ اور دادا نے اب اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ ہم مشرقی لوگ نہ بہت عجیب ہوتے ہیں دادا، بیٹیوں کی رخصتی کے خیال سے ہی گھنٹوں تو روتے رہتے ہیں اور ان کے دل کے ارمانوں کی رخصتی پر تو ایک آنسو بھی نہیں بہاتے۔ ہمیں یہ مان رہتا ہے کہ ہماری اولاد ہمارا سر نیچا نہیں کرتی، اور ہم یہ غرور حاصل نہیں کر پاتے کہ ہم نے اولاد کی خوشیوں کو نیچے ہونے نہیں دیا۔ دادا، ہمارے سروں پر خاندان کی عزت کی پگڑیاں سجائی جاتی ہیں اور ہمارے دل کے تخت تو سونے رہ جاتے ہیں نا، اور کوئی ان پر آہ بھی نہیں بھرتا۔ مشرقی عورت ارتقاء کا ذریعہ کیوں ہے؟ ارے خود ارتقاء کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال میں نے خود سے کئی بار پوچھا تھا، اور خود کو یہ بتاتے ہوئے پایا کہ مشرق ایک گنجل خطہ ہے، فلسفیوں کے ان فلسفوں سے بھرا ہوا جن کے پیندے میں تعصب ہوتا ہے اور کنارے پر منافقت۔ اور آپ بھی وہی مشرقی فلسفی نکلے۔ میں نے آپ سے اس کی بات کی اور آپ نے مجھے چپ ہو جانے کے لیے کہا، اور یہ چپ کا تالا، اس کی چابی کہاں گم رہتی ہے؟ کبھی تو اس تالے کو کھلنے کی اجازت دیں۔ ہمارے یہاں کے حکم کی پٹاریوں کے خلاف جن بینوں پر ناشتے ہیں، ان بینوں کو کبھی تو توڑا جائے نا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کے خطے کے کس حکیم کے پاس جاؤں کہ وہ میرے درد کو ٹھیک کر دے، میرے زخم پر مرہم رکھے، پر میرے تو جسم پر کوئی چوٹ ہے ہی نہیں۔ مجھے کسی بزرگ سے دم کروانا چاہیے کہ اب آنکھیں بند کرنے پر مجھے نیند آ جایا کرے اور منہ کھولنے پر سانس، اور منہ کھول کر اس نے سانس لینا چاہا۔ ایک بات آپ ہی مجھے سکھا کر بھول گئے۔ جب میں نے اپنی ایک کالج کی دوست چھوڑ دی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ قیمتی انسان روٹھ جائے تو تمہیں اپنے نقصان پر پشیمانی سے رونا چاہیے۔ چیزوں سے لاپرواہی برتو اور انہیں گم کر دو، لیکن قیمتی انسان کی پرواہ کرو اور انہیں گم نہ ہونے دو۔ اور اتنا کہتے کہتے وہ بیٹھے بیٹھے امراہ سے برسن یعنی بوڑھی ہو گئی تھی، اور جوانی قصہ پارینہ ہو گئی۔ دادا، قیمتی انسان سے آپ کا مطلب حسب نسب والا قیمتی انسان ہوگا نا؟ اور باقی سب تو بیکار ہے نا؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میری زندگی ختم ہو رہی ہے اور مجھے آگے زندگی نظر نہیں آ رہی۔ اور کس طرح سے کہتی میں دادا کہ آپ سمجھ جاتے۔ ایک انسان آپ کے سامنے اپنے ختم ہونے کی نشانیاں بیان کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کی سماعت پر گراں گزر رہا ہے، اور اب تو وہ رو کر پھر سے ہنسی اور پھر سے رو دی۔ میں یہاں آ رہی تھی تو آپ نے کہا کہ ہمت سے کام لینا اور ہر مشکل کا مردانہ وار مقابلہ کرنا، اور اس جدائی کا، اس کا مقابلہ میں نے سکندرانہ وار بھی کیا تو بھی شکست میرا ہی مقدر ہوگی۔ دادا، میں ختم ہونا شروع ہو گئی ہوں اور اس عمل کی تکمیل میں بہت وقت تو نہیں لگے گا۔ آپ دادا، اس نے آہ بھری اور پھر کہا، آپ چاہتے تھے میں آپ کے سامنے ڈٹ جاؤں، یا آپ چاہتے تھے میں دو میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لوں؟ تو دادا، میں نے آپ کا انتخاب کر لیا۔ میں ڈٹ سکتی ہوں، اکیلے ہی فیصلہ کر کے آگے بڑھ سکتی ہوں، لیکن میں نے آپ کے مان سمان کو گرنے نہیں دیا۔ میں نے آپ کے ساتھ برا کر لیا، لیکن آپ کے ساتھ برا ہونے نہیں دیا۔ آپ ایک اچھے انسان ہیں، میں بھی اور وہ بھی۔ ہم تین اچھے انسان ایک دوسرے کے لیے اچھے نہیں ہو سکے۔ اور اب اس کی بھیگی آواز خشک تر ہو گئی تھی۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ اپنا دل نکال کر میں آپ کو دے دوں یا اسے کہیں باہر پھینک دوں؟ کیونکہ اب یہ مجھے زندہ رکھنے کے بجائے مار ڈالے گا۔ ہر دادا نے تو جیسے اس کی کوئی بات سنی ہی نہیں۔ وہ ایک سوال جو وہ بار بار کر رہے تھے انہوں نے پھر سے کیا کہ امراہ، تم کیا کرنے جا رہی ہو؟